السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں اور ان کی فضیلتوں کو ہم سنتے بھی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد بس ہمارے اندر عمل پیدا ہو جاوے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ذہن کے اندر آ جائے اور ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایسے تو قرآن کریم کی ساری آیتیں اپنے اندر زبردست روحانی طاقت رکھتی ہیں۔ ایک ایک آیت کے اندر لوگوں نے، تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا، انہیں محسوس ہوا، ان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوئی، ان کا ایمان بڑھا اور اللہ رب العزت کے قرآن کے اوپر ان لوگ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، زبردست طاقت ہے اللہ کے پورے قرآن کریم کے اندر، لیکن کچھ آیتیں اور کچھ فضیلتوں کی الگ سے کچھ خصوصیات ہیں جن میں سے ایک آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی پوری کی پوری جتنی ان کی آیتیں ہیں، یہ ساری آیتیں اللہ رب العزت کے اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے اور اسی تعریف پر مبنی آیتیں ہیں۔ آیت الکرسی کے تعلق سے بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، الفاظ پر غور کیجئے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، یعنی موت نہیں آئی ہے اس وجہ سے یہ جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے، جو ہی اس کی موت آئی سیدھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ آج کے زمانے میں کون نہیں چاہتا؟ یہ کتنی بڑی فضیلت ہوئی کہ ہم رات کو غفلت کی نیند سوتے رہے اور اللہ رب العزت غیبی نظام چلا کر آیت الکرسی کی فضیلت کی وجہ سے ہماری حفاظت کے لیے اللہ فرشتے کو مقرر کرے اور یہ فرشتہ ہماری چور، شیاطین، جنات، اذیت دینے والی چیزوں سے ہماری حفاظت کرے۔ میرے دوستو، بڑی زبردست فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے ایک مختصر سا قصہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدقہ فطر کا کچھ مال آیا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں پوری رات اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک رات کو میں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی انسان آیا اور تھیلا بھرنے لگا اور لے کر جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ تمہیں کل دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاؤں گا، آپ یہ مال چوری کر رہے ہو۔ اس ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے عاجزی کی، منت سماجت کی اور کہنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، محتاج ہوں، بچوں والا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے سامنے معذرت کر لی کہ میں عیالدار ہوں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دوسری رات میں پھر چوکنا ہو کے بیٹھ گیا۔ سرکار کی بات پر مجھے اتنا یقین تھا کہ میرے سرکار نے کہہ دیا تو وہ آئے گا۔ انہوں نے چوکنا ہو کے بیٹھ گئے۔ جب رات ہوئی پھر سے وہی اجنبی انسان آیا۔ جیسے ہی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، پھر کہا کہ تمہیں دربار رسالت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے پھر منت سماجت کی، عاجزی کی، انکساری کی اور اپنی محتاجگی کا اظہار کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔
پھر دوسرے دن وہی سوال جواب کا سیشن ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہی اس نے منت سماجت کی, مجھے ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, آج رات پھر آئے گا. جب تیسری رات کو میں پھر چوکنا ہو کے بیٹھ گیا, وہی اجنبی انسان آیا اور میں نے اس کو دبوچا اور میں نے اس کو کہا کہ اب کی بار تو میں ضرور تم کو پکڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر جاؤں گا. تو اس نے بہت منت سماجت کی اور اس نے یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے, اس بار میں آپ کو کچھ آیتیں سکھاتا ہوں جن آیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطانوں سے, چوروں سے تمہاری حفاظت کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو سیکھ لیا. وہی آیت الکرسی کی آیتیں تھیں جو یہ جنات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو سیکھ لیا. صبح ہوئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انہوں نے مجھے کچھ آیتیں سکھائی ہیں اور اس نے یہ فضیلت بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایسے تو وہ جھوٹا ہے, زبان کا تو جھوٹا ہے, لیکن یہ جو اس نے بیان کیا ہے آیت الکرسی کی آیتیں جو تمہارے سامنے اس نے بیان کی اور اس کی جو فضیلت بیان کی ہے, یہ فضیلت سچی ہے. یہ فضیلت سچی ہے کہ جو انسان رات کو سونے کے ٹائم پہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے گا, اللہ پاک تکلیف دہ چیزوں سے, شیطان سے, چوروں سے, گنڈوں سے, ڈاکوؤں سے اللہ پاک اپنی طرف سے اس کی حفاظت کریں گے. یہ فضیلت اس نے صحیح بیان کی ہے. تو میرے دوستو یہ تو ایک مختصر قصہ تھا جو ہم نے سن لیا. اب عمل کی باری ہے. بارہا سنتے ہیں, دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے رات کو سونے کے ٹائم پہ ہر فرض نماز کے بعد میں میرے تمام سامعین سے میں مخلصانہ گزارش کرتا ہوں اور مؤدبانہ عرض گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ لوگ آنکھوں دیکھیں گے. اب آئیے بس مختصراً آیت الکرسی کا ایک ترجمہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, تاکہ ترجمہ سامنے رہے گا تو انشاءاللہ ہمیں تھوڑا اچھا لگے گا. اور جب ترجمہ سامنے رہتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے. تو ہم کچھ ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمانوں میں جو چیزیں ہیں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں ساری کی ساری اسی رب کائنات کی ملکیت میں ہیں. وہ اسی کا مالک, وہی اکیلا ان تمام چیزوں کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اور اللہ کے پاس کوئی انسان سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے. اس کی اجازت کے بغیر ایک انسان کسی اور کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کے اگلی ساری چیزوں کو اور ان لوگوں کے پچھلی ساری چیزوں کو, یعنی حاضر اور غائب تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا وہ اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے, یعنی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس اللہ کو نہیں تھکا سکتی. وہو العلی العظیم, وہ اللہ بلند و بالا عظیم الشان ہے. یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہوا. اب دعا کرے اللہ پاک ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.